آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر کون سے ایسا وظیفہ کیا جائے جس کے کرنے کے بعد آپ اللہ کے مقربین فرشتوں کی، 1.25 انبیاء کی، ائمہ معصومین کی، فقراء کی، اولیاء کرام کی جو ہے وہ نظر میں ان کی نظر کرم جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ کے لسان پیدا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر کون سے ایسا وظیفہ کیا جائے جس کے کرنے کے بعد آپ اللہ کے مقربین فرشتوں کی، 1.25 انبیاء کی، ائمہ معصومین کی، فقراء کی، اولیاء کرام کی جو ہے وہ نظر میں ان کی نظر کرم جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے۔ یعنی اللہ کی نظر کرم، کوئی چیز بھی اس کی نظر سے جو ہے وہ دور نہیں ہے، پر ایک اس کی نظر کرم ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کائنات کی تمام روحانیت جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گی۔ یعنی کائنات کی تمام جو روحانیت ہے، اللہ پاک کی تمام قدرت، اللہ پاک کی جو نظر کرم ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گی۔ آپ اپنے اندر ایسی روحانیت اور ایسے آپ اس کے عجائبات و کرشمات محسوس کریں گے کہ آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ آپ کی زندگی کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور وہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں حکم دیا، یصلی علیہ وسلم تسلیما، کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی محمد والے محمد پر درود پڑھو۔ اللہ نے کائنات کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو ایک مقدار میں جو ہے مقرر کر دیا، جو کائنات جو ہے ایک مقدار کے تحت وہ چل رہی ہے۔ وہ خود کیا کر رہا ہے؟ وہ خود محمد والے محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی محمد والے محمد پر درود پڑھا کرو۔ اللہ نے بار بار مومنوں کو کہا ہے کہ تم محمد والے محمد پر درود پڑھا کرو۔ آخر اس درود میں کتنی طاقت ہے؟ اس درود میں کیا پاور ہے جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم محمد والے محمد پر درود پڑھا کرو؟ کچھ تو طاقت ہوگی نا۔ طاقت یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھیں گے، اور اگر آپ نے درود پاک کو 1.25 مرتبہ مکمل کر لیا، آپ جو بات اپنی زبان سے نکالیں گے وہ پوری ہو جائے گی، چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے روحانی معاملات ہوں۔ دنیا بھی آپ کو ملے گی، دین بھی آپ کو ملے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مومن بھی درود پڑھتا ہے فرشتوں کی صف میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی فرشتے اس کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنی صفوں میں کہ فلاں شخص جو محمد والے محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سرکار دو عالم معراج پہ گئے۔ سرکار دو عالم میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، جنت ساکنہ جنت سے ملاقات کی، اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے ملاقات کی، ہر فرشتے کو دیکھا، کسی کی کوئی ڈیوٹی کسی کی کوئی ڈیوٹی، تو ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار کی طرف سے مجھے مقرر کیا گیا کہ میں شمار کرتا ہوں، گنتی کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا کیا چیز گن سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی نبوت اور رسالت اور عصمت اور طہارت کی قسم ہے کہ بارش کے قطرے جو زمین پر گرتے ہیں میں ان کی تعداد کو گن سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہوا کے اندر کتنے ذرات ہیں، یعنی کتنے پارٹیکولس ہیں، میں ان کو گن سکتا ہوں۔ سمندر کے پانی کے قطروں کو میں گن سکتا ہوں۔ زمین کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کے ذرات کو میں گن سکتا ہوں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ کیا کیا گن سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں جتنے بھی جنگل ہیں، جنگل میں جتنے بھی درخت ہیں، درختوں کے جتنے بھی پتے ہیں، میں ان کو گن سکتا ہوں۔ دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ پیدا ہو کے مر چکے ہیں، میں گن سکتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی ہے جو تم شمار نہ کر سکو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے، جو شب جمعہ کو آپ پر کثرت سے درود پڑے، اللہ کی طرف سے اس پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، بس اس سے بڑی حدیث میں آپ کے بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ یعنی درود کی یہ طاقت ہے۔ تو رمضان المبارک میں اگر آپ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں، ساری زندگی آپ دنیاوی معاملات میں بھی روحانی معاملات میں بھی آپ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں درود پاک کے ذریعے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی جو جمعرات آ رہی ہے آپ اس سے جو ہے وہ شروع کر دی ہے، رمضان کے کسی دن بھی آپ شروع کر دیں، اس میں روزے ماہ زوال ماہ کا بھی چکر کوئی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب مرضی آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ 3125 مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ مناسب سمجھے آپ نے پڑھنا ہے درود۔ آپ 3125 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو 40 دن کے اندر 1,25,000 مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ 2 مرتبہ یعنی 3125 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 3125 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو 21 دن کے اندر آپ کی جو تعداد ہے 1.25 لاکھ وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر میری بات کرتے ہیں تو میں نے صرف اور صرف 11 دن کے اندر درود پاک کی جو 1.25 لاکھ تعداد ہے وہ مکمل کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی اپنی آپ 3 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں، 7 دن میں مکمل کر سکتے ہیں، 11 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں، 41 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں، 21 دن میں مکمل کر سکتے ہیں، 120 دنوں میں بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی اپنی ذات پہ ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی تعداد 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ساری زندگی فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کو قابو میں رکھنے کے لیے درود پاک کی روحانیت کو ہے اپنے وجود میں، اپنی روح میں اور اپنی آنے والی نسلوں میں اس کا فیض جاری رکھنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے، اس کی اجازت جو ہے وہ اپنی نسل میں عام کرنے کے لیے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد کا وہ دعا آپ کی پوری ہوگی، جس کے لیے مانگیں گے وہ بھی پوری ہوگی۔ اور اگر کسی نے آپ کا برا چاہا اور آپ نے بد دعا دے دی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ یعنی آپ جو کہیں گے، جو بولیں گے، جو سوچیں گے انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد کے تحت وہ ہو جائے گا۔ آپ دنیاوی معاملات میں بھی اس سے کامیابی لے سکتے ہیں اور روحانی معاملات میں بھی اس سے جو ہے وہ کامیابی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہر معاملات میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ، چاہے آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے، چاہے بندشیں لگی ہوئی ہیں، چاہے جادو ٹونا کا مسئلہ ہے، چاہے شفا بیماری کا مسئلہ ہے، چاہے سفر کا مسئلہ ہے، چاہے گاڑی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور امتحان میں کامیابی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، دنیاوی معاملات، قرض لینے کا، قرض دینے کا، پیسے ادھار وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کچھ بھی دنیاوی چاہے روحانی، ٹھیک ہے، آپ کے انشاءاللہ دنیاوی اور روحانی درجات جو ہے وہ اللہ پاک بلند کریں گے۔ ایک اور حدیث آپ کے بعد میں پیش کرتا ہوں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے چچا جعفر طیار کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ سننے والی بات ہے کہ جنت میں اللہ پاک نے جناب جعفر طیار کو 2 پر عطا کی ہیں اور ان 2 پروں کے اوپر جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور جناب جعفر طیار جب جنت کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پرواز کرتے ہیں تو وہ محمد والے محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس درود کی طاقت، اور آپ پڑھیں گے ستاروں کی نحوست، ہم اس پہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، ستاروں کی نحوست سورہ قریش والی ہم ایک بنا چکے ہیں، اور اس سے بھی ستاروں کی نحوست جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے، اور درود تنجینہ ہم اس پہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ درود تنجینہ پڑھنے سے آپ کے ستاروں کی نحوست بھی ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بندش ہے، رکاوٹیں، اور جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی جو بھی ہوگی، جادو ٹونا، نظر باد، پری، حمزات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو بھی نیگیٹیوٹی ہوگی آپ پر، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور صدقہ محمد والے محمد کا آپ کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا، آپ کی روحانیت جو ہے وہ عروج پہ جائے گی، اور جو دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا. میں اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل پڑھ سکتا تھا پر ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے, تو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. خدا حافظ. من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.